آج ہمارے عقلیں آزاد ہیں، آج ہماری نفسانی خواہشات آزاد ہیں، آج ہمارے عقلیں اور دلیں بھی آزاد ہیں۔ جب دل آزاد، عقل آزاد، خواہش آزاد، نفس آزاد بن جاتا ہے تو قرآن ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، بلکہ یہ جانوروں اور چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ تو اس عقل کو لگام کون لگائے گا؟ اس نفس کو کنٹرول کون کرے گا؟ اس دل کے جذبات کو کنٹرول کون کرے گا؟ قرآن اور شریعت کہتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے والی ذات اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ آپ کو بولے گی کہ بھائی یہ جذبہ آپ کا جائز ہے، یہ جذبہ ناجائز ہے، یہ خیال آپ کا صحیح ہے، یہ خیال آپ کا غلط ہے، یہ خواہش آپ کی جائز ہے، یہ خواہش آپ کی غلط ہے۔ یہ آپ کو شریعت بتلائے گی، یہ آپ کو سنت نبوی بتلائے گی، یہ آپ کو قرآن بتلائے گی۔ نہ آپ کو ٹی وی پر بیٹھنے والا کوئی گمراہ بتلا سکتا ہے، نہ آپ کو ٹی وی پر بیٹھنے والا جس نے 2-4 کتابیں پڑھ کر اسلام کی غلط تشریح کرتے ہیں، نہ آپ کو وہ بتلا سکتا ہے۔ اس قرآن اور سنت کی تشریح جس نے باقاعدہ کسی درسگاہ سے، جس نے باقاعدہ کسی دینی ادارے سے پڑھ کر کے سند حاصل کر کے وہ آپ کو بتلائے گا کہ قرآن کا معنی یہ ہے، پڑھنے کا معنی یہ ہے، تعلیم کا معنی یہ ہے، تربیت کا معنی یہ ہے۔ یہ لفظ ہم استعمال تو کرتے ہیں کہ بھائی باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا میں تیری تربیت کرتا ہوں، لیکن بیٹے پر یہ بات بری لگتی ہے۔ باپ اس کو کہتا ہے بیٹا جس راستے پر آپ چل رہے ہیں یہ غلط ہے، بیٹے کو یہ غلط لگتی ہے یہ بات۔ باپ بیٹے کو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو سمجھاتا ہے بھائی جس راستے پر آپ چل رہے ہیں یہ نفسانی راستہ ہے خواہشات کا، وہ نہیں سمجھتا اس بات کو۔ کیوں کہ تعلیم نے، آزاد تعلیم نے، آزاد خیالات نے، آزاد ٹی وی والوں نے آپ لوگوں اور ہمارے دلوں کو، ہمارے خیالات کو آزاد کر دیا۔ اب ہر انسان کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی ٹی وی میں آ گیا نا یہ بات۔ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، تبلیغی لوگ بار بار سمجھائیں سمجھ میں بات نہیں آتی، عالم اور مولوی اور مفتی بار بار بات سمجھائیں سمجھ میں نہیں آتی، کیا وجہ ہے؟ ایک حدیث شریف سن لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا، جب انسان سوتا ہے رات کو اور کوئی ذکر و اذکار نہیں کرتا، ایسے ہی سو جاتا ہے، تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرے لگا لیتا ہے۔ یہ وجہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دل میں حق بات کیوں نہیں بیٹھ رہی، ہم سچ سننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں، ہم حق کے راستے اور سچ کے راستے پر چلنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں۔ تو حدیث پاک میں ہے جب انسان سوتا ہے شیطان اس کے گردن پر 3 گرے لگاتا ہے۔ اگر فجر کی اذان کا وقت ہوا، وہ اذان پر اٹھ گیا، 1 گرہ کھل جاتا ہے، اور جب وضو کرتا ہے دوسرا گرہ کھل جاتا ہے، اور جب نماز پڑھنے چلا جاتا ہے مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا گرہ بھی کھل جاتا ہے۔ اب یہ شخص حشاش بشاش منبسطن بالکل خوشحال اٹھ جاتا ہے، اور اگر اذان پر یہ نہیں اٹھا، گرہ بندہ رہا، وضو بھی اس نے نہیں کیا، نماز بھی نہیں پڑھی، گرہ بندہ رہا، سورج نکل آیا، تینوں گرے بندے رہے۔ تو فرمایا شیطان اپنا شرمگاہ اس کے کان میں داخل کر کے اس میں پیشاب کرتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب شیطان کان میں پیشاب کرے گا تو اس میں کوئی شفا ہے، اس میں کوئی دوا ہے، یا اس میں دنیا کی غلیظ ترین برائیاں اور گناہ ہے؟ تمام برائیوں کا جڑ ابلیس ہے، تمام خطاؤں کی بنیاد ابلیس ہے۔ تو جب ابلیس کا پیشاب انسان کے کان میں جائے گا تو کان بند ہو جائیں گے، حق بات نہیں سنے گا، آنکھیں بند ہو اس لیے کہتا ہوں فجر کی نماز نہ چھوڑا کرو۔
بھائی ایک دن پیشاب کیا، بعض لوگ تو اللہ معاف فرمائے ہفتے ہفتے فجر کی نماز نصیب نہیں ہے، تو جب 7 روز اس کے کان میں شیطان اپنا پیشاب اور بدبودار گندا پیشاب اس کے جسم میں ڈالے گا تو حق بات سنے گا؟ پھر علماء کی طرفداری کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ پھر تبلیغی کی یا دینداروں کی مسجدوں اور مدرسوں کی طرفداری کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ وجہ یہ کہ اس کا قصور اب یہ ہے کہ اس کے کان بند ہو گئے، اس کی زبان سچ سننے، نہ سچ بولنے، نہ سچ کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ دل کے اندھے ہیں یا آنکھوں کے اندھے نہیں، آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں، وہ دل جو فی الصدور سینوں میں ہے۔ محمد رسول